बिस्मिल्लाह अर्रहमान रहीम। उर्दू मंजिल मंडी बहाउद्दीन से मैं हूँ मज़हर दानिश। तज़किरो तानीस हकीकी के सबक नंबर 4 के साथ। और नाज़रीन मोहतरम, ये आज तज़किरो तानीस हकीकी का आखिरी लेक्चर होगा। इसके बाद तज़किरो तानीस गैर हकीकी शुरू हो जाएंगे। अच्छा, असूल नंबर 4 पढ़ने से पहले हम पीछे जो हमने 3 असूल पढ़े हैं 3 वीडियोज़ में, उनका इयादा कर लेते हैं। مثلا پہلا اصول ہم نے پڑھا تھا کہ اگر مذکر اسم کے آخر میں الف یا ہائے ہوز یعنی ہاتھی والا ہے ہو تو اس سے مؤنث بناتے وقت ہم ان کو یہ یعنی چھوٹی یہ سے بدل دیتے ہیں، جیسے مرغا سے مرغی اور کنوارا سے کنواری، نواسا سے نواسی وغیرہ، یا لڑکا سے لڑکی وغیرہ۔ دوسرا اصول ہم نے پڑھا تھا کہ بعض جاندار مذکر اسموں کے آخر میں نون، صرف نون یا الف اور نون چھوٹی یہ یعنی نی الف نی یعنی نوک را نی، الف نون چھوٹی یہ لگاتے ہیں، یا صرف چھوٹی یہ یا صرف نون اور چھوٹی یعنی نی لگا دیتے ہیں، تو اس سے مؤنث بن جاتا تھا۔ جیسے مثلا بٹیارہ سے بٹیارن، دھوبی سے دھوبن، اور کھتری سے کھترانی، پٹھان سے پٹھانی، اسی طرح آپ ہرن سے ہرنی، اور مینڈک سے مینڈکی وغیرہ، اور مور سے مورنی وغیرہ ہم نے بنایا تھا۔ اور جو تیسرا اصول تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ عربی میں جاندار اسم مذکر کو مؤنث بنانے کے لیے اس کے آخر میں ہائے ہوز یعنی ہاتھی والا جو ہے وہ لگا دیتے ہیں، جیسے ملازم سے ملازمہ، ملزم سے ملزمہ، معلم سے معلمہ، محترم سے محترمہ وغیرہ۔ آج جو ہم اصول پڑھیں گے اصول نمبر 4۔ اچھا، ایسے اسم جن کے مذکر کے مؤنث مستعمل ہیں، یعنی ان میں بعض میں تو اصول جو ہیں اور ضابطے جو ہیں وہ لاگو ہوں گے، لیکن بعض میں نہیں ہوں گے۔ ان کی ویسے ہی جو مؤنث ہے وہ مانی ہوئی ہے، اس کو سب جانتے ہیں اور وہ مستعمل ہے، اس کے لیے کسی قانون اور قاعدے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا جیسے باپ ہے تو باپ کی مؤنث ماں ہے، اسی طرح بہنوئی ہے تو بہنوئی کی جو مؤنث ہے وہ بہن ہے، اسی طرح یا بھائی بہن بھی ہو سکتا ہے، اس میں یہ بھی پڑھایا جاتا ہے۔ بہرحال بہنوئی کی بہن، سسر کی ساس ہے مؤنث، شوہر کی بیوی ہے، اور داماد کی مؤنث جو ہے وہ بہو ہے، میاں کی بیوی ہے، بادشاہ کی مؤنث ملکہ ہے، اور رنڈوا یعنی ایسا مرد جس کی شریک حیات وفات پا چکی ہوں اسے رنڈوا کہتے ہیں، اور اس کی مؤنث ہے بیوہ، اور بیوہ اسے کہتے ہیں جس کا شوہر دنیا سے جا چکا ہو، تو رنڈوا کی مؤنث بیوہ، دادا کی دادی، نانا کی نانی یعنی یہ رشتے ہیں، پھوپھا کی پھوپھی، خالو کی خالہ یعنی خالہ کے گھر والا خالو اور اس کی مؤنث خالہ، چچا کی چچی، تایا کی تائی، بوڑھا کی بڑھیا، اور ماموں کی ممانی۔ اچھا، خصم کی جورو، اور راجا کی رانی، چودھری کی چودرائن، بھائی کی بھاوج یا بہن بھی ہو سکتا ہے، جیسے میں نے اوپر آپ کو بتایا تھا کہ بہن کا بھائی مذکر ہو سکتا ہے اور بھائی کی مؤنث بہن، تو یہاں پہ وہ ہے بھائی کی جو گھر والی ہے اسے بھاوج کہتے ہیں۔ اچھا جی، کسائی کی کسائن، اور بیل کی گائے۔ اچھا، ایک یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ جب ہم املا پہ لیکچر شروع کریں گے تو میں نے گائے پہ حمزہ اس لیے لگا دیا کہ لوگ اس کو غلط نہ سمجھے۔ یہ جو بیل کی مؤنث گائے ہے نا، اس پہ حمزہ نہیں ہوتا۔ گائے جو مصدر سے یعنی وہ گانا گائے گا بنتا ہے اس پہ ہوتا ہے۔ یہ اصول ہیں، انشاءاللہ یہ املا میں آپ کو جہاں تک بن پڑا سمجھاؤں گا۔ اچھا، جن کی عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جن کی مؤنث جو ہے وہ پری ہوگی، جو کہ درست نہیں ہے۔
جن کی جناتنی، یہ آپ نے پہلی دفعہ سنا ہوگا، لیکن مولوی عبدالحق جن کو بابائے اردو کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی کتاب جو قواعد اردو ہے اس میں جن کی مؤنث جناتنی لکھا ہے، جننی نہیں لکھا کہ آپ جننی کہہ لیجئے، جن کی جناتنی، ٹھیک ہے، پری نہیں ہے، پری درست نہیں ہے۔ اور مینڈا کی بھیڑ ہے، چڑا کی چڑیا، بندر کی بندریا، چوہا کی چوہیا، اور بھینسا کی بھینس۔ تو ناظرین محترم، آج آپ نے یہ اصول نمبر 4 جو ہے یہ ملاحظہ فرمایا، اس میں مذکر کے ویسے ہی مؤنث جو ہیں وہ مستعمل ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کیجئے گا۔ اور میں بالخصوص والدین سے یہ کہوں گا کہ وہ اپنے بچوں کو یہ چینل ضرور سبسکرائب کر کے دیں تاکہ وہ اپنی اردو کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتے رہیں۔ ہم اس میں انشاءاللہ بہت کام کریں گے، املا پہ کام، اسی طرح پہلے ہم نے صحت تلفظ پہ کام کیا، پھر انشاءاللہ ہم عروض پہ کام کریں گے کہ کیسے معلوم کر سکتے ہیں کہ شعر درست ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح ہم افسانے، ناول، یعنی اردو کی بہت ساری چیزوں پہ آہستہ آہستہ اس چینل پہ کام چلتا رہے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور اب جو اگلی ویڈیو آئے گی وہ ہم کریں گے تذکیر و تانیث غیر حقیقی۔ تو پہلے آپ حقیقی تذکیر و تانیث کو تب تک دیکھیے جب تک وہ ویڈیو نہیں آتی، اور اس میں انشاءاللہ تعالی ہم بھرپور طریقے سے، بڑے بسیط طریقے سے ہم ڈسکس کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ کسی ایسی چیز کو نہ چھوڑا جائے جس سے ابہام پیدا ہوتا ہو، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہماری سمجھ میں بات آ سکے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں، اللہ حافظ۔